السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ رنگ روڈ راولپنڈی کا یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اب نیا بجٹ جب سٹارٹ ہوگا اس وقت ہی اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہوں گے اور اس کا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن جو ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہونا ہے۔ اس کے لیے کنسلٹنٹ کی ہائرنگ کرنی ہے اور پچھلے عرصے ڈالرز نہیں تھے پاکستان کے پاس، جس کی وجہ سے پاکستان نہیں کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کر پا رہا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل میگزین میں اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ دینی پڑتی تھی۔ لیکن ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ آج یعنی 31 مئی 2023 کو کمشنر راولپنڈی آفس جو ہے اس میں ایک تقریب منعقد ہوئی ہے اور جس جوائنٹ وینچر نے بڈ جیتی ہے اس کا RDA کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس جوائنٹ وینچر میں یاد رہے 2 کمپنیز ہیں، ایک پاکستانی کمپنی ہے اور ایک ٹرکش کمپنی ہے۔ پاکستانی کمپنی جو ہے اس کا نام ایشین کنسلٹنگ انجینئرز ہے اور ٹرکش کمپنی جو ہے وہ بوتیک باسفورس ٹیکنیکل کارپوریشن نام ہے اس کا۔ ان دونوں نے سب سے کم بڈ دی تھی، حالانکہ RDA جو ہے اس کو امید تھی کہ 30 ملین روپیز سے زیادہ کی بڈ آئے گی، لیکن اس جوائنٹ وینچر نے 25 ملین روپیز جو ہے اس کی بڈ دے کر یہ بڈ جیت لی۔ ٹیکنیکلی بھی بہت ساؤنڈ جوائنٹ وینچر ہے ان لوگوں کا، حالانکہ پاکستان جو ہے اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اور SKAF جو ہے اس کی بڈ ریجیکٹ کر دی گئی تھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ۔ 2 پھر جوائنٹ وینچرز تھے جن کے درمیان مقابلہ تھا، ایک یہ والا جوائنٹ وینچر تھا ایشین کنسلٹنگ انجینئرز اینڈ بوتیک باسفورس ٹیکنیکل کارپوریشن کا، اور سیکنڈ جو جوائنٹ وینچر تھا وہ فائنٹ انجینئرنگ اور ٹیسٹنگ کنسلٹنٹس جو ہے ان کا جوائنٹ وینچر تھا۔ انہوں نے 32 ملین روپے کی بڈ جو ہے وہ دی تھی۔ تو ٹیکنیکلی یہ دونوں ساؤنڈ جوائنٹ وینچرز تھے، اچھے ان کے ٹیکنیکل سکلز تھے، جس کی وجہ سے کم بڈ والے کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کے ساتھ ٹرکش ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرکش انجینئرز جو ہیں وہ ویسے بھی ڈیزائننگ کے اندر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اچھا، اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے RDA نے تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ دے دی ہیں، ریکوائرڈ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آج 31 مئی کو اسی تقریب میں ہی جیولوجیکل سرویز ہو گئے، اس ایریے کے میپس وغیرہ ہو گئے، ٹیکسچر کس ٹائپ کا ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے، واٹر لیولز وغیرہ ہر چیز اس ایریے کی، اور پچھلے بھی جو 2 ڈیزائن بنے تھے ان کے اندر جو پرابلمز تھیں وہ سب بھی اس جوائنٹ وینچر کو ہینڈ اوور جو ہے کر دیے ہیں، اور کل 1 جون 2023 سے انشاءاللہ یہ لوگ کام سٹارٹ کر دیں گے۔ ان کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ 60 ڈیز ہے، لیکن انہیں کہا گیا ہے کہ 6 ویکس یعنی کہ تقریباً 45 دن جو ہے یہ بنتے ہیں، 6 ویکس کے اندر ان لوگوں نے کوشش کرنی ہوگی اور ایک نہ ایک روٹ بہترین جو ہوگا وہ سجیسٹ کرنا ہوگا، کیونکہ بجٹ میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، اوپر چلو 10 15 یا 20 دن لگا لیتے ہیں تو بجٹ کے اندر ویسے بھی رنگ روڈ راولپنڈی کی ایلوکیشن ہونی ہے، کیونکہ CDWP ایکنیک اور PDWP ان سب سے اس پروجیکٹ کے اپروولز وغیرہ لیے جا چکے ہیں۔ صرف ایک ہرڈل تھا کہ ٹریفک آ کر موٹر وے کے اوپر جو 50,000 گاڑیاں جب آئیں گی وہاں پہ موٹر وے کی، اور اس کی ٹریفک چوک کر کے رکھ دے گی سارے ٹریفک فلو کو، تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے 2-3 ماڈلز وغیرہ تھے کہ موٹر وے کے پیرالل روڈز بنائی جائیں یا پھر ایئرپورٹ کے پیچھے سے گھما کے لایا جائے، لیکن دیکھتے ہیں بیسٹ روٹ اس کے لیے کون سا سجیسٹ ہوگا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ روٹ پچھلے تمام روٹ سے ڈیفرنٹ ہو، تو ابھی جو سوسائٹیز ہیں ہو سکتا ہے جن کے بیچ میں سے گزر رہی ہیں بھی ان کے بیچ سے یہ روٹ نہ گزرے، تھوڑا آگے پیچھے جو ہے وہ ہو جائے، لیکن ایک چیز جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ
یہ اسی ایریے سے گزرے گا، تو کسی بھی سوسائٹی سے تھوڑا آگے پیچھے یہ روٹ ہو سکتا ہے، لیکن میجورٹی اسی ایریے کو ہی اس پروجیکٹ نے بینیفٹ کرنا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے اس سروے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم یعنی 90 دن کا ٹائم رکھا گیا تھا، لیکن ابھی تقریباً اسے ہاف کر دیا گیا ہے تاکہ جلد از جلد اس پہ کام سٹارٹ کیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال ہو گیا FWO جو ہے اس نے بھی اپنا بینک گارنٹی دی ہوئی ہے، یا ارنسٹ منی جو ہے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اربوں روپے کا، وہ بھی جمع کروا کے RDA کو رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ایک اور چیز بھی یہاں کنسیڈر کرنے کی ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کچہری چوک ریماڈلنگ پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے سٹارٹ ہو جائے گا، باقی کام سارے بعد میں ہوں گے، لیکن ابھی تازہ ترین خبروں کے مطابق کچہری چوک پروجیکٹ کو شاید یہ تھوڑا لیٹ کر دیں اور پہلی ترجیح جو ہے وہ رنگ روڈ راولپنڈی کو دی جائے۔ آخر میں ایک چیز اور کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ بہت سے دوست کہیں گے 15 سال ہو گئے نہیں بنا، ابھی بھی نہیں بننا، 20 سال ہو گئے نہیں بنا، ابھی بھی نہیں بننا، لیکن ایک چیز ہے، سرکاری کاموں میں دیر سویر ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اسے بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلے 1-2 ماڈل جو بنے تھے جو کہ ریجیکٹ کیے تھے، شہباز شریف نے ہی ریجیکٹ کیے تھے، اسی کی حکومت کے دوران بنے تھے، مشرف کے زمانے میں بھی اس پہ ورکنگ چل رہی تھی، حالانکہ PTI کے دور میں بھی اس پہ ورکنگ چلتی رہی ہے، فزیکلی کوئی ورک نہیں ہو سکا، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ ورکنگ کنٹینیوسلی ہوتی رہی، اور جتنی بھی راستے میں ہرڈلز تھیں جیسے CDWP ہوگی، PDWP ہوگی، ایکنک سے اپروول ہو گیا، یہ ڈیفرنٹ ریگولیٹری باڈیز جو ہیں یا کمیٹیز وغیرہ جو ہیں ان سے اپروول وقتاً فوقتاً ملتی رہی، اور ابھی کوئی ہرڈل راستے میں نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ اس کا ڈیولپر جو ہے جو کنسٹرکٹ کرے گا اسے، وہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، پیسے پھنسا کے اپنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن تھوڑی سی جو موڈیفیکیشن چاہیے تھی وہ موڈیفیکیشن کی جا رہی ہے اس کے اندر، تاکہ 2 سال بعد پھر دوبارہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اچھا ایک بات اور ذکر کرتا چلوں میں کہ بہت سے دوست ہوں گے وہ یہ کہیں گے، کمنٹس وغیرہ کیونکہ آتے رہتے ہیں کہ بجٹ ہے ہی نہیں حکومت کے پاس، پھر کیسے تیار ہوگا۔ یاد رہے ڈالرز نہیں ہے حکومت کے پاس، روپے بہت سارے ہیں حکومت کے پاس، تو یہ پروجیکٹ ڈالرز میں نہیں بننا، یہ پروجیکٹ پاک روپیز جو ہے بننا ہے۔ اس کے اندر فائنینسنگ ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا، فائنینسنگ نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی جو بہترین روٹ ہوگا وہ شارٹیسٹ روٹ ہوگا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس کی کاسٹ سب سے کم ہو۔ جو سوسائٹیز بہت زیادہ بینیفٹ لے سکیں گی اس کے اندر اوبویسلی بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن تو ہے ہی، روڈن انکلیو جو ہے اس کے بیچ سے گزرتا ہے تو بھی بینیفٹ ہے، اس کے پاس سے بھی گزرتا ہے، یعنی اس کے اوپر سے بھی تھوڑا سا اگر نکال لیتے ہیں اسے تو بھی روڈن انکلیو کو بینیفٹ ہی اس کا ہوگا۔ اس کے علاوہ آگے چل کے اس روڈ کا بینیفٹ MPCHS فیز 2 کو بھی ہوگا، فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بھی ہوگا، اور CBR ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کو بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا مرگلہ روڈ 2011-12 میں بن رہی تھی، 6 کلومیٹر کا پیچ اس کا تیار ہو چکا تھا، لیکن کافی عرصے تک رکا رہا، پھر جا کے 2020-21 میں اس کا کام دوبارہ سٹارٹ ہوا۔ تو سرکاری پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سلو ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب کام کک سٹارٹ ہو جائے تو جو ٹائم لائن دی ہوتی ہے اسے میٹ کرنے کی کوشش لازمی کی جاتی ہے۔ اور بہت سے دوست اس چیز پہ پریشان ہیں کہ اس ایریے میں ریٹ کافی نیچے گر گئے ہیں، تو انہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ایسے ہی پرائس انکریز نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے اس وقت پھر پرائس انکریز ہوتی ہے۔ جیسا کہ پورے اسلام آباد کی پرائسز کافی ڈکلائن کر گئی ہیں، لیکن بارہ کہو بائی پاس بن رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کی پراپرٹی اوپر ہی اوپر جا رہی ہے، تو ابھی وقت اس سائیڈ کا ہے۔ رنگ روڈ راولپنڈی انشاءاللہ جلد ہی تیار ہوتا ہے، تو جتنے بھی آپ سب کی انویسٹمنٹ ڈی ویلیو ہوئی ہے وہ ساری انشاءاللہ اچھے داموں میں آپ کو ریکور کر جائے گی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔